پچھلے ہفتے کیونکہ ہماری ریسرچ کی کلاس کینسل ہو گئی تھی تو ہمیں لگا تھا کہ اس منگل کو جو ہے ہماری ایکسٹرا کلاس ہوگی، تو فارچونیٹلی وہ نہیں اسکیجولڈ نہیں ہے، کیونکہ وہ میسج کے اندر لکھا تھا ٹو بی ڈیسائیڈڈ. ہمیں لگا کہ شاید اس ٹیوزڈے ہی ہو جائے گی، بٹ انہوں نے یہ کہا تھا کہ کسی بھی ٹیوزڈے کو آنے والی کو جو ہے وہ ہم ڈیسائیڈ کر رکھ لیں گے. تو کیونکہ ابھی ڈیسائیڈ نہیں ہوا ہے تو آج جو ہے وہ صرف ہماری ایتھیکل کلاس ہے. اچھا، ایتھکس کی کلاس کے اندر بھی جو ہے نا اکثر جو ہے وہ ہم ایتھیکل ڈائلیماز پہ جو ہے وہ سرچ کرتے ہیں. ایتھیکل ڈائلیماز کا کیا مطلب ہے؟ ایتھیکل ڈائلیماز کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس سچویشن ایسی ہوتی ہے کہ اگر آپ سیدھے ہاتھ پہ جائیں گے تب بھی جو ہے وہ ایک ایتھک پہ سوال ہے، اور الٹے ہاتھ پہ جائیں گے تب بھی ایتھکس پہ سوال ہے. ایتھکس پہ سوال ہونے کا کیا مطلب؟ ایتھکس پہ سوال ہونے کا مطلب ہے کہ کیا صحیح چیز سمجھی جاتی ہے معاشرے کے حساب سے، کیا غلط چیز سمجھی جاتی ہے معاشرے کے حساب سے، کیا طریقہ ہوتا ہے کسی چیز کو کرنے کا. جیسے مثال کے طور پہ آپ نے جو ہے کسی کو چوری کرتے ہوئے دیکھا ہے، ٹھیک ہے، آپ نے کسی کو چوری کرتے ہوئے دیکھا ہے. اب اس میں ایتھکس یہ ہے کہ آپ جو ہے اسے پکڑوائیں، کہ جو بھی اتھارٹی ہے جس بندے سے بھی اس نے چوری کری ہے، آپ اسے بتائیں کہ دیکھیں آپ کے یہاں جو ہے وہ چوری ہوئی ہے. ٹھیک ہے، ایک تو یہ چیز ہو گئی آپ کے پاس مثال کے طور پر. اگر دوسرا کیا ہے، اگر آپ اس کو پکڑوا نہیں رہے، دوسرا یہ ہے کہ آپ کو پتہ یہ چلا ہے کہ جس سے اس نے چوری کری ہے وہ بہت ہی کوئی امیر آدمی ہے. اس پہ جو ہے نا وہ نہیں ہوتا فائنڈنگ اے نیڈل ان اے ہے اسٹیک، تو اسے تو فرق ہی نہیں پڑتا. اس کے پاس اتنا کروڑوں اربوں روپے ہے کہ اس سے جو ہے یہ چند 1-2 ہزار روپے سے جو ہے نا اس کا کچھ ہونا نہیں ہے، اسے فرق نہیں پڑنا اتنی سوچ سے. ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جس نے چوری کری ہے وہ جو ہے بیچارہ وہی نہیں، صرف اس کی پوری فیملی بھی جو ہے وہ بھوکی مر رہی تھی، اور ان کے کھانے کے بندوبست کے لیے جو ہے اس نے یہ چوری کری ہے. اب آپ کے پاس کیا آ گیا؟ اب آپ کے پاس جو ہے یہ ایک ایتھیکل ڈائلیما آ گیا، ایک یہ مسئلہ آ گیا. سیدھے ہاتھ پہ جائیں تب بھی ایک وہ ہے، الٹے ہاتھ پر جائیں تب بھی ایک مسئلہ ہے. سیدھے ہاتھ پہ جائیں گے اسے پکڑوا دیں گے تو وہ جو ہے اس کو پکڑ کر جو ہے جیل کے اندر کر دے گا، اور پہلے سے ہی جو اس کی فیملی بھوکی تھی وہ جو ہے پھر اور کچھ نہیں کر پائیں گے، اینڈ دے ول پروبیبلی اینڈ اپ ڈائنگ، کیونکہ پیسہ ہی نہیں ہے ان کے پاس کچھ چیز کرنے کا. اور وہ ٹھیک ہے، ایک تو جو ایشو ہے چھوٹا والا، وہ ایک مسئلہ ہمارے پاس یہ آ گیا. ٹھیک ہے، ایک ایشو جو ہے وہ ہمارے پاس یہ آ گیا. الٹے ہاتھ پر جاتے ہیں، الٹے ہاتھ پر جائیں گے تو کیا ہوگا؟ جس کا مال چوری ہوا ہے اس کے ساتھ یہ غلط ہو جائے گا. ایسی بات ہے نا، اس کے ساتھ تو غلط ہو، چاہے اس کے پاس کروڑوں ہوں، اربوں ہوں، کھرب پتی ہو، بٹ چوری تو ہوئی ہے اس کے پاس، تو اس کے ساتھ غلط ہو جائے گا. حالانکہ ادھر جو ہے اس کی پوری فیملی جو ہے وہ کھانا کھا سکتی ہے، وہ سسٹین ہو سکتی ہے، ان کی زندگی بچ سکتی ہے. بٹ دین اگین یہی تو ہوتا ہے ایتھیکل ڈائلیما. وہ آپ نے اکثر جو ہے وہ سنا ہوگا، ایک فیمس ایگزامپل ہے، اکثر جو ہے نا وہ آپ نے دیکھی ہوگی، ایک فیمس ایگزامپل ہے جس کے اندر ایک ٹرین ٹریک کے اوپر، صحیح ہے، ایک ٹرین ٹریک چل رہا ہوتا ہے اور آگے جا کر وہ ٹرین ٹریک جو ہے وہ ڈیوائڈ ہو جاتا ہے. بیسکلی 2 حصوں کے اندر ٹرین چل رہی ہے. اب اسے جو ٹرین ہے اسے یا تو سیدھے ٹریک پر جانا ہے یا الٹے ٹریک پر جانا ہے. ایشو یہ آتا ہے کہ سیدھے ٹریک پر جو ہے وہ ایک بندہ لیٹا ہوا ہے، الٹے ٹریک پر جو ہے وہ 5 بندے لیٹے ہوئے. سیدھے ٹریک پر اگر ٹرین گئی تو ایک بندے کی جان جائے گی، 5 بندوں کی جان بچ جائے گی. الٹے ہاتھ پر اگر ٹرین گئی تو 5 بندوں کی جان چلی جائے گی، ایک بندے کی جان بچ جائے گی. Now this is a dilemma. اب آپ بتائیں آپ کیا ڈیسیجن لیں گے؟ اس طریقے سے جو ہے بیسکلی
ہمارے پاس آپ سمجھیں ایتھیکل ڈائلیما کے جو ہے یہ کویشچنز ہوتے ہیں. مثال کے طور پر اگر ہم اسی چیز کو آگے لے کر چلیں تو کیا لگتا ہے آپ کو 5 لوگوں کی زندگی زیادہ امپورٹنٹ ہے ایک بندے کی زندگی زیادہ امپورٹنٹ ہے؟ اب دیکھیں اس کو سوچنے کے لیے جو ہے نا ہمارے پاس الگ الگ زاویے ہوتے ہیں. اس کو سوچنے کے لیے ہمارے پاس الگ الگ زاویے کیسے ہوتے ہیں؟ اس کو سوچنے کے ہمارے پاس الگ الگ زاویے جو ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں کہ مثال کے طور پر جو ہمارے پاس ایک بندہ ہے. ہاں پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انسانی جان صحیح ہے. پہلے ہم اس چیز پر سوچتے ہیں کہ یار دونوں طرف جو ہے وہ انسانی جان کا نقصان ہے. ٹھیک ہے پہلے اس بحث کو لے کر چلتے ہیں. اچھا یہ جو ہے نا آپ جو ہے نا یہ نہیں سوچیے گا کہ ٹرین جو ہے وہ سٹاپ ہو جائے گی یا ٹرین جو ہے وہ ڈیریل ہو جائے گی یا ادھر پہنچنے سے پہلے بم وغیرہ گر جائے گا. نہیں اسے جانا ہے انہیں 2 ٹریکس پہ سے جانا ہے. کبھی آپ کچھ وہ سوچتے نا. ٹھیک ہے تو پہلی چیز جو ہم سوچ رہے ہیں وہ اس زاویے سے سوچ رہے ہیں کہ انسانی جان کا نقصان ہے جو کم سے کم ہونا چاہیے. حقیقت ہے نا انسانی جان کا نقصان کم سے کم ہونا چاہیے. تو ہماری طرف سے یہ ہوگا کہ سیدھے ٹریک پر جو ہے وہ ایک انسانی جان ہے الٹے ہاتھ کے ٹریک پر جو ہے 5 انسانی جان ہے. ایک چیز یہ ہو سکتی ہے کیونکہ ہم انسانی جان کی اہمیت کو سمجھتے ہیں تو 5 کا نقصان جو ہے وہ بہت بڑا نقصان ہوتا ہے ایک کا نقصان جو ہے وہ بہت کم نقصان ہوتا ہے. ہم ایک طریقے سے یہ کہیں گے کہ یار اگر ٹرین کو جانا ہی ہے کوئی اور راستہ نہیں ہے تو کیوں نہ وہ ایک کے اوپر سے چلی جائے. کیوں نہ وہ ایک کے اوپر سے جو ہے وہ چلی جائے اور 5 کی جو ہے ہم جان بچانے کیونکہ انسانی جان جو ہے وہ قیمتی ہے اس کی اہمیت ہے. یہ ایک بات ہو گئی. اب ذرا دوسرے زاویے سے سوچتے ہیں. ایک تو انسانی جان کا زاویہ ہم نے دیکھ لیا. دوسرا زاویہ ہمارے پاس کیا ہے؟ دیکھیں دوسرا زاویہ ہمارے پاس جو ہے وہ بیسیکلی یہ ہے کہ مثال کے طور پر جو 5 لوگ ہمارے پاس لیٹے ہوئے ہیں ٹھیک ہے وہ سنگل ہیں. سنگل سے میرا کیا مطلب ہے؟ سنگل سے میرا مطلب یہ ہے ان کا اس دنیا کے اندر کوئی بھی نہیں ہے کوئی ان کا رشتہ نہیں ہے نہ ماں باپ ہے نہ وہ. مثال کے طور پر وہ جو ہے سب یتیم ہیں. آپس میں بھی کوئی لنک نہیں ہے سب یتیم ہیں ایک دوسرے کو نہیں جانتے. انہیں پتہ ہے کہ ہم جو ہیں وہ بالکل اکیلے ہیں ہمیں ان کی دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے جو یہ ایک بندہ لیٹا ہوا ہے یہ ہیڈ آف فیملی ہے اور اس کے اوپر جو ہے 10 لوگ ڈیپینڈنٹ ہیں. یہ اگر اس کو کچھ ہوتا ہے تو وہ 10 لوگ بھی جو ہیں وہ کچھ بھی نہیں کر پائیں گے اینڈ دے ول اینڈ اپ ڈائنگ. ان کے پاس جو ہے مرنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوگا کیونکہ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. اگین ہم جو ہے ایک مثال کے طور پر لے رہے ہیں ٹھیک ہے. وہ کچھ بھی نہیں کر پائیں گے 10 کے 10. اب آپ جو ہے اس کو سمجھنے کے لیے کچھ بھی سمجھ لیں کہ وہ معذور ہیں 10 یہ ہیں وہ ہیں. بٹ یہ ہے کہ اگر اس کو کچھ ہوا تو وہ جو ہے بیچارے کچھ بھی نہیں کر پائیں گے اور اینڈ دے ول اینڈ اپ ڈائنگ. ان کی زندگیاں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی اگر اس کو کچھ ہو گیا. یہی ان کا کھانا پینا وغیرہ سب کرتا ہے. یہ ہو گیا. اب آ گئی یہ بات جو ہے وہ انسانی جان سے تھوڑی اوپر ہو کر صرف پہلے تو آپ یہ سوچ رہے ہیں انسانی جان. اب تھوڑی بات جو ہے وہ اوپر ہو گئی ہے کہ امپورٹنس اس پہ کہ رسپانسبلٹی اس پہ کہ وہ انسان جو ہے وہ تھوڑا کتنا امپورٹنٹ ہے. انسان کی جو ہے آپ ذرا ریسرچ کرتے ہیں کہ وہ انسان جو ہے وہ ذرا کتنا امپورٹنٹ ہے. یہ جو آرفنس ہیں یہ زیادہ امپورٹنٹ ہیں جن کا کوئی بھی نہیں ہے رشتہ. یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے جس کے رشتے جو ہیں وہ زیادہ لوگوں سے ہیں اور اگر اس کو کچھ ہوا تو یہ تو افیکٹ ہوگا اس کے ساتھ ساتھ جو اس کے رشتے ہیں وہ بھی افیکٹ ہوں گے. یہ ہمارے پاس جو ہے ایشو بھی آ گیا.
اس کے اندر کیا کیا ہے؟ اس کے اندر جو ہے آپ بولیں گے نہیں یار کہ یہ تو ہیں ہی یتیم، ان کو تو پہلے بھی کچھ نہیں تھا، ہو سکتا ہے کہ یہ ہوئے بھی، مطلب کہتے ہیں نا لوگ غلطی سے پیدا ہو گئے، ان کو جو ہے وہ چھوڑ دیا تھا. بہت غلط بات ہے. بہرحال ہم ساری جو باتیں یہ کر رہے ہیں مثال لے کے کر رہے ہیں، کیونکہ ہمارا اصل جو سوال ہے ایتھک کا سوال وہ کچھ اور ہے. صحیح ہے. یہ بحث کریں گے لوگ، وہ بولیں گے یار اس ایک بندے کی جو ہے وہ جان بچا دو. صحیح ہے، انہیں کرنا ہے کرنے دو، کیونکہ اس سے جو ہے بہت ساری جان وابستہ ہے. ٹھیک ہے، یہ ہو جائے گا. ایک تو یہ ہو گیا سینیریو. پہلا ہم نے انسانی جان دیکھا تھا، دوسرا ہم نے تھوڑا ذمہ داری کے اس پہ دیکھا تھا. تیسرا ہم دیکھتے ہیں کہ اس بندے کا خود کا کیریکٹر پہ ہم بات کرتے ہیں. پتہ چلتا ہے کہ جو 5 ادھر ہیں، جو 5 جو ہیں وہ ادھر لیٹے ہوئے ہیں، دے آر کرمنلز. انہوں نے جو ہے جو ہیں بہت سارے کرائمز کیے ہیں، ریپ، مرڈر، سلاٹر، ڈیفیمیشن چلو بہت کم ہے، بٹ لٹرنگ کری ہے انہوں نے، جو ہے وہ لوٹا ہے انہوں نے، جو ہے ایکسپلوژنز وغیرہ کری ہیں. بہرحال جو بھی آپ ہمیں سمجھ سکتے ہیں، بہت برے کام کیے ہیں جو 5 لوگ لیفٹ ٹریک پر ہیں. جو رائٹ ٹریک پر بندہ ہے اس نے جو ہے وہ کچھ بھی نہیں کیا ہوا، وہ ایک نارمل آدمی ہے، نارمل اپنی زندگی جو ہے وہ گزارتا ہے. وہ کبھی پولیس اسٹیشن بھی نہیں گیا، اس کے پاس سے بھی نہیں گزرا، نہ اس کی کوئی FIR ہے وغیرہ جو بھی. کرمنل ریکارڈز جو ہے اس کا وہ بالکل کلین ہے. اچھا، یہ ہو گیا. اب اگر میں آپ سے پوچھوں کیا کرنا چاہیے، آپ بولیں گے یار کہ ویسے ہی جو ہے اتنے جو کرمنلز ہیں وہ تو چھوٹ جاتے ہیں، ان کو جینا کا حق نہیں ہے وغیرہ وغیرہ، جو بھی آپ سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ بولیں گے بھائی ان 5 کو مرنا چاہیے، اس کی ایک جان بچا دو، یہ تو شریف آدمی ہے، اس نے کیا ہی کیا ہے. ٹھیک ہے. اچھا یاد رکھیے گا، یہ میں جو ہوں ابھی آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ کیا ڈیسیجنز آپ لے رہے ہیں، آپ کے ڈیسیجنز کے بعد کیا ہوگا یہ ابھی آپ کو کچھ بھی نہیں پتا. مثال کے طور پر یہ ہم نے کر دیا نا کہ بھائی 5 جو ہیں یہ کرمنلز تھے، ایک جو ہے شریف آدمی، کوئی کرمنل ریکارڈ نہیں وغیرہ کچھ بھی نہیں، بہت شریف آدمی تھے، نارمل اس کی جاب تھی وغیرہ اور وہ ٹھیک ہے، یہ ہو گیا. اب ہم ذرا کاز اینڈ افیکٹ پہ آتے ہیں. کاز اینڈ افیکٹ کا مطلب یہ، اب ہم نے یہ ڈیسیجن لیا، 5 کو مارا، ایک کو بچایا. اب ذرا اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں آگے جا کر کیا ہوا. مثال ہم صرف اس کی لے رہے، شروع کی 2 کی ہم مثال نہیں لے رہے. ٹھیک ہے، اب اس کی مثال لیتے ہیں. یہ ایک بچ گیا، وہ 5 مر گئے تھے. 1 مہینے بعد پتہ چلتا ہے کہ نئے گڈھے آ رہے ہیں روڈ پہ، تو ہمیں ایز سچ جو ہے وہ گڈھوں کا اندازہ نہیں ہے. تو نئے جو ہے وہ نئے گڈھے نہیں، میں یہ بول رہا ہوں کہ 1 مہینے بعد جو ہے انہیں پتہ چلتا ہے کہ یہ جو آدمی جس کی انہوں نے جان بچائی تھی، جس کو یہ اتنا شریف اور وہ سمجھ رہے تھے، اس نے جو ہے اپنی کمپنی کے اندر جو ہے 20 لوگوں کو جو ہے وہ جان سے مار دیا. 20 لوگوں کو جان سے جو ہے اس بندے نے مار دیا. اینڈ اب جو ہے مارنے کے بعد جو ہے وہ بندہ خود بھی جو ہے وہ مر گیا ہے. اس نے اپنی بھی جان لے لی اور اس نے جو ہے جو 20 بندے تھے اس کی کمپنی کے انہیں بھی مار دیا. پتہ چلتا ہے آٹوپسی وغیرہ سے، کہ آٹوپسی سے پتہ چلے گا یا مطلب لوگوں کی جان مطلب بات چیت کر کے جو ہے اس کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ اس کے پاس پہلے ہی جاب کا بہت مینٹل سٹریس تھا، اور بیکاز آف سم چائلڈ ہوڈ ٹراما جو ہے وہ ٹریگر ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے اس نے یہ کر دیا. اچھا، جو 5 جو ہیں کرمنلز جن کے آپ نے جو ہے بیسیکلی کہا تھا کہ انہیں جو ہے وہ کوئی جینے کا حق نہیں ہے، انہیں مار دو، پتہ چلتا ہے کہ ان 5 نے جو ہے مثال ان 5 نے جو ہے وہ جو ہے
1 مہینے کے اندر جو ہے وہ ریلیز ہونے والے تھے، اور سب نے جو ہے اپنا سائیکولوجیکل ٹیسٹ، اپنا جتنے بھی ٹیسٹ ہوتے ہیں ٹو میک دیم کلیئر یا فٹ، وہ سب جو ہے انہوں نے پاس کر لیے تھے. وہ سب پاس کرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے اندر سے وہ جو ہے بالکل بدل گئے تھے، اور ان کے جو ہے وہ سوچنے لگے تھے کہ یار ہم جو ہے جا کر یہ کام کریں گے، ہم جو ہے مثال کے طور پر جو ہے کارپینٹر بنیں گے، پلمبر بنیں گے، وغیرہ وغیرہ، ہم جو ہے بزنس شروع کرنے کی طرف جائیں گے، میں جو ہوں اپنی جو بچی ہوئی ڈگری ہے وہ کمپلیٹ کروں گا وغیرہ. تو ہمیں دکھتا ہے کہ وہ جو ہے ان کے اندر کافی چینج تھے بدلنے کا، اور وہ اچھا پرفارم کر رہے تھے، وہ بدلنا چاہ رہے تھے. یہ بھی کاز اینڈ افیکٹ آ گیا ہمارے پاس. ٹھیک ہے، تو اکثر جو ہے سچویشنز ہوتی ہیں نا ایتھکس کی، یہ بہت جو ہے نا گرے واٹر ہوتا ہے، آپ کو اندازہ نہیں ہوتا کہ نیچے جو ہے وہ گہرائی وغیرہ کتنی ہے ان چیزوں کی. بٹ دین اگین جو ججز جس طریقے سے فیصلہ لیتے ہیں انہیں کی ہمت ہے بھائی. کہ اب اتنی سی بات ہے، اس سچویشن کے اندر آپ کیا کریں گے کسی کو کوئی اندازہ نہیں. کس چیز کو آپ دیکھیں گے، انسانی جان کو زیادہ اہمیت دیں گے، ان کے اوپر جو لوگوں کے اوپر ذمہ داری ہے ان کو زیادہ اہمیت دیں گے، جو ان لوگوں کا کیریکٹر ہے اس کو زیادہ اہمیت دیں گے، وغیرہ وغیرہ. Who knows؟ تو بہرحال ہم جو ہیں وہ اپنی منزل کے قریب آ گئے ہیں، اینڈ ہمیں تو مزہ آیا آپ سے جو ہے یہ بات کر کے، اور آپ کو بھی مزہ آیا ہوگا ذرا دماغ جو ہے دماغ کی قراری گھما کے. تو ہوپ فلی ہم جو ہے وہ آپ سے پھر ملتے ہیں. ٹیک کیئر.